اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال اللہ الحکیم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ موضوع گفتگو اللہ سے محبت کو قرار دے کر کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے اساتید نے بیان کیے، اور ان معارف اور مطالب کو ہم نے اپنے اساتید سے سیکھا اور آپ مومنین کی خدمت میں انہیں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کل کی گفتگو میں یہ موضوع زیر بحث آیا کہ ہر انسان جو بیدار ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، جس کا باطن جاگ رہا ہے، وہ تین سوالات سے روبرو ہوتا ہے جو اسے اس کے اندر سے، اس کے باطن سے اس کو بیدار کرتے ہیں، اس کو جھنجھوڑتے ہیں کہ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور کہاں تجھے جانا ہے۔ ان تین سوالات کا جب انسان جواب تلاش کرتا ہے تو انسان اپنے مبدا، اپنی توحید، اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی معاد، اپنی قیامت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان تین سوالات میں پہلا اور آخری سوال انسان کو اللہ تک متوجہ کرتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے فلسفے کو انسان کے سامنے کھول کر رکھتا ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آغاز حق متعال کی جانب سے ہے، خالق کائنات کی جانب سے ہے، اور انسان نے واپس اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، تو پھر انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت جہاں ہوں یہاں میری کیا ذمہ داری ہے، کیسے میں اللہ کے قریب اس دنیا میں زندگی بسر کروں۔ چونکہ میرا آغاز وہاں سے ہے، میری انتہا وہاں پر ہے، تو میرا حال بھی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پس میں کیا عمل انجام دوں، کیا ایسا کردار ادا کروں، کیا ایسا کام کروں کہ اس دنیا میں میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اس سوال کے جواب میں جو دوسرا درمیانی سوال ہے کہ میں کہاں ہوں، انسان کو انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے اس بات کی طرف متوجہ کروایا جاتا ہے کہ ایھا الانسان، تو اس دنیا میں موجود ہے تو تیرا وظیفہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، فرمان برداری کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، پھر انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تاکہ یہ انسان اس عبادت کے نتیجے میں کمال حاصل کرے۔ اور خود یہ عبادت پھر کیا چیز ہے؟ عبادت در واقع وہ اعمال ہیں، وہ افعال ہیں جو انسان انجام دیتا ہے خداوند متعال کے حکم پر، اس کی اطاعت اور فرمان برداری کے نتیجے میں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، انسان حج کرتا ہے، انسان دوسرے اعمال عبادی کو انجام دیتا ہے، در حقیقت یہی اعمال عبادت ہیں۔ بیان ہوا کہ یہ اعمال تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ اعمال ہیں کہ جو انسان خوف میں انجام دیتا ہے، ایک وہ اعمال ہیں جو انسان رجا و امید میں انجام دیتا ہے، اور ایک وہ اعمال ہیں جو انسان شوق اور محبت میں انجام دیتا ہے۔ وہ اعمال جو انسان خوف میں انجام دیتا ہے، وہ اعمال جو انسان امید میں انجام دیتا ہے، وہ بھی انسان کے وظیفے کو اس کی گردن سے ختم کرتے ہیں، انسان کے واجب کو ادا کر دیتے ہیں، اور انسان کا وظیفہ جو اس دنیا میں تھا، جو اس نے انجام دینا تھا، وہ ادا ہو گیا۔ لیکن وہ انسان جو اس
معرفت کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور معرفت کی بلندی کے نتیجے میں اللہ کی محبت کے شوق میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی عبادت اور اس کا مقام ان دونوں مقامات سے کئی گنا بلند ہے۔ لہٰذا اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کے وجود میں خود شوق ہونا چاہیے، خود جذبہ ہونا چاہیے، خود کوشش ہونی چاہیے، خود انسان کی لگن ہونی چاہیے، اور خود یہ انسان اسباب عبادت کو فراہم کرے، اور روز بروز اس انسان کی عبادت کا درجہ، عبادت کا معیار بلند سے بلند ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے اس انسان کی عبادت کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، یہ انسان مقام عبودیت پر فائز ہوگا۔ لہٰذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو بیان ہوا کہ سب سے پہلے اس کو اپنی معرفت میں اضافہ کرنا ہے، معرفت کے ساتھ ساتھ انسان کے وجود میں محبت آئے گی، اور پھر محبت کے نتیجے میں انسان کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں متحرک ہوں گے اور انسان عبادت کو انجام دے گا۔ لہٰذا معرفت، انسان اپنی روز بروز معرفت میں اضافے کے لیے کوشش کرے، جدوجہد کرے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی بارگاہ میں خاضع ہو، جھکے، ان کی تعلیمات کو حاصل کرے، علم و دانش حاصل کرے۔ یہ علم و دانش انسان کی معرفت کو بلند کرنے کا ایک زینہ ہے، ایک قدم ہے کہ انسان کے وجود میں معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر انسان اس معرفت کے نتیجے میں اپنی رغبت اور اپنے رجحان میں اضافہ کرتا ہے تاکہ وہ عمل کو انجام دیتا ہے۔ لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خود کیوں کوشش کرے اس معرفت کے لیے، اس عمل کے لیے، اس اطاعت کے لیے؟ تو واضح ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے تاکہ مقام عبودیت پر فائز ہو، اور وہ مقام عبودیت در حقیقت وہ بلند ترین مقام ہے جس پر ایک انسان عبد پہنچ سکتا ہے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد اسے کہتے ہیں جو اللہ کا فرمانبردار ہے، اللہ کا مطیع ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اسے عبد کہا جاتا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت در واقع یہی بندگی ہے، یہی فرمانبرداری ہے، یہی اطاعت ہے، یہی اعمال کو انجام دینا ہے، یہ عبادت ہے۔ اور اس عبادت کے نتیجے میں انسان جس مقام پر پہنچتا ہے اس مقام کو عبودیت کہا جاتا ہے۔ اور اس انسان نے اس عبودیت کے زینے پر جب قدم رکھا تو اس عبودیت کا ظاہر عبودیت ہے، اس کا باطن ربوبیت ہے۔ جیسے ہم نے بیان کیا کہ تمام چیزیں دو حیث رکھتی ہیں، دو وجود رکھتی ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ انسان جب مقام عبودیت پر پہنچتا ہے تو اس کا ظاہر عبودیت ہے، اس کا باطن ربوبیت ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے ایک قطرہ ہے، اس قطرے کو آپ جب کسی دریا میں، کسی اوقیانوس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ قطرہ اب قطرہ نہیں رہتا ہے، یہ اب اس اوقیانوس کا، اس سمندر کا، اس دریا کا حصہ بن جاتا ہے۔ عین اسی طرح سے یہ انسان جب خود کو عبودیت کے اس بلند مقام پر پہنچاتا ہے کہ اس انسان کی ذات فنا ہو جاتی ہے تو اب اس کی ذات باقی نہیں رہتی ہے، اب یہ بقا باللہ کا مصداق ہوتا ہے۔ اور انسان نے اس مقام بقا باللہ تک پہنچنے کے لیے معرفت میں اضافہ کرنا ہے۔ معرفت میں اضافہ کرنے کے نتیجے میں انسان نے اطاعت کرنی ہے، اور اسی اطاعت کے نتیجے میں یہ قطرہ آہستہ آہستہ خود کو اوقیانوس میں تبدیل کرنے کے قابل بنائے گا۔ یعنی اس میں یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن اس صلاحیت کو نکھارنے کی ضرورت ہے، آہستہ آہستہ اسے جو ہے وہ ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ترقی کا زینہ ابتدا میں وہی معرفت ہے، معرفت کے بعد محبت ہے، اور محبت کے بعد اطاعت ہے۔ حضرت علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوال ہوا ظاہراً عبودیت ہی کے بارے میں، تو حضرت فرماتے ہیں یا فضیل العبودیت جوہرۃ قنہھا الربوبیہ۔ اے فضیل، یہ جو عبودیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، عبودیت کیا چیز ہے؟ تو عبودیت ایک ایسا گوہر ہے کہ جس کے باطن میں ربوبیت پوشیدہ ہے۔ عجب! یعنی انسان جب اس عبودیت کے سفر کو طے کرتا ہے تو ایک ایسے مقام پر جا کر منتہی ہوتا ہے کہ جس مقام کا نام مقام ربوبیت ہے۔
لہٰذا انسان اس مقام پر جا کر فنا ہو جاتا ہے، خود کی حقیقت کو نہیں دیکھتا۔ اگر خود کی حقیقت کو دیکھے تو انسان وہیں سے تنزل اختیار کرتا ہے، اور تنزل میں انہی پستیوں کی طرف انسان دوبارہ دھکیل دیا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان جب عبد ہوتا ہے تو اس عبد کو، یعنی عبد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبد الطریق، یعنی ایک ایسا ہموار راستہ جس میں فراز و نشیب موجود نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی پستی و بلندی موجود نہیں ہے، ایک بالکل ہموار راستہ، بالکل ایک مطمئن راستہ جس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ایسی گھاٹی نہیں ہے، ایسی بلندی نہیں ہے، ایسی پستی نہیں ہے، بالکل فراز و نشیب سے پاکیزہ راستے کو جو ہے وہ عبد الطریق کہتے ہیں۔ اور انسان جب اس راستے کا مسافر بنتا ہے اور ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں وہ اپنی ذات کو، چونکہ اس میں اب کوئی فراز و نشیب باقی نہیں رہا، کوئی خودی باقی نہیں رہی ہے، تو اب یہ بالکل ہموار ہو چکا ہے، بالکل مساوی ہو چکا ہے، یہاں اب کوئی فراز و نشیب موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنی حقیقت کو فنا کر دیا ہے۔ اب جب اپنی حقیقت کو فنا کر دیا، یعنی قطرہ سمندر میں داخل ہو گیا، تو اب سمندر ہی سمندر ہے، اب قطرے کا اپنا کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ لہٰذا اب جب یہ فنا کی منزل پر پہنچتا ہے تو اسے اب کہا جاتا ہے کہ یہ باقی ہے، لیکن اس کی بقا باللہ ہے، اللہ کے ساتھ باقی ہے۔ لہٰذا انسان نے خود کو اس قطرے کی طرح اس اوقیانوس کے سپرد کرنا ہے، اور اس اوقیانوس کے سپرد کرنے کے لیے انسان نے انہی اعمال عبادی کا سہارا لینا ہے، اور ان بلندیوں تک پہنچنا ہے جہاں تک اس انسان کو بلند ہونے کا کہا گیا ہے، جہاں تک اس انسان نے اس عبادت کے ذریعے بلند ہونا ہے۔ لہٰذا کہا یہی جاتا ہے کہ انسان کی ہر روز کی عبادت جو ہے وہ دوسرے روز سے بہتر ہونی چاہیے، اس میں ترقی ہونی چاہیے، اس میں کمال ہونا چاہیے، اور آہستہ آہستہ انسان اس مقام عبودیت پر پہنچے جہاں اس کو پہنچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان کی خلقت کا بنیادی مقصد اور ہدف ہی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انس کو خلق نہیں کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں، اور عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان اس عبودیت کے بلند مرتبے پر پہنچنے کے لیے روز اپنی معرفت میں اضافہ کرتا ہے، تاکہ اس اضافے کے نتیجے میں اس کا آج کا عمل اس کے کل کے عمل سے بہتر ہو، اور اس کا پرسوں کا عمل اس کے آج کے عمل سے بہتر ہو، اور روز بروز اسی ترقی کے سفر کو طے کرتے ہوئے یہ انسان جب کمال حاصل کرتا ہے تو مقام عبودیت پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسے مقام پر یہ انسان منتہی ہوتا ہے کہ جو درواقع چراغ معرفت کے نتیجے میں اس انسان کو نصیب ہوا ہے۔ پس اس انسان کی یہ نماز، انسان کی یہ روزے، انسان کی یہ عبادات، انسان کے یہ حج، یہ تمام رفتہ رفتہ انسان کو ترقی دیتے ہیں، انسان کو صعود دیتے ہیں، ایک ایسے مقام پر پہنچاتے ہیں جو مقام حقیقت مقام خلافت الہیہ ہے۔ بس انسان نے حقیقت میں اللہ کا خلیفہ بننا ہے، اس مقام خلافت الہیہ پر اس انسان نے پہنچنا ہے، اور یہ اس عبادات ہی کے ذریعے سے انسان اس مقام خلافت الہیہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اس عبادات کی ادائیگی کے لیے اس کو اپنی معرفت میں روزانہ کی بنیادوں پر اضافہ کرنا ہے، اور معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو راستہ دیا ہے وہ ہے قرآن و اطرت۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یہ کتاب الہی ہے، اور کتاب الہی تنہا نہیں، اطرت کے ساتھ ہے، اطرت تنہا نہیں ہے، اطرت بھی کتاب الہی کے ساتھ ہے۔ انسان جب ان دونوں کو ملا کر اپنی معرفت کے زینے طے کرتا ہے تو انسان کے وجود میں وہ عشق کی شمع روشن ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کا روز کا عمل جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اور کمال تک پہنچتا ہے، اور رفتہ رفتہ انسان اس عبودیت کے کمال کے مرتبے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے، اور مقام خلافت الہیہ پر جا کر پہنچ جاتا ہے۔ اب جب انسان مقام خلافت الہیہ تک پہنچتا ہے تو اب یہ انسان خلیفہ الہی ہے۔ خلف کسے کہتے ہیں؟ خلف اسے کہا جاتا ہے جس میں مستخلف عنہ کی شرائط موجود ہوں، جس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت ہوں، جس میں وہاں سے موجود اوصاف الہیہ اس بندے کے اندر جو ہیں وہ
خداوند متعال کی عنایت کے ساتھ اور اس بندے کے اس سفر کے ساتھ رفتہ رفتہ اس کے اندر جو یہ ترقی ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں اس کے وجود میں وہ اوصاف داخل ہوں گے کہ جن اوصاف کے نتیجے میں یہ بندہ ایک ایسے مقام پر پہنچے گا جو مقام کن الہی ہے۔ اب جب انسان اللہ کا خلیفہ ہو جاتا ہے تو اس انسان میں وہ تدبیر آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ جو تدبیر اللہ کا خلیفہ اس کائنات میں انجام دیتا ہے۔ لہٰذا جیسے ایک خاتون، اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ گھر کی مدبرہ ہے، گھر کے معاملات کو انجام دیتی ہے اور کوئی اس کی مرضی کے بغیر گھر کے معاملات میں دخل و تصرف نہیں کر سکتا، عین اسی طرح سے یہ انسان رب الدار کا مصداق بن جاتا ہے اور ایسے اس عالم میں تصرف کرتا ہے کہ وہ تصرفات در حقیقت در واقع اسی امر الہی کے مطابق ہوتے ہیں، اسی منشاء الہی کے مطابق ہوتے ہیں، اسی ارادہ الہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس انسان کا ارادہ، اس انسان کی منشا، اس انسان کا دل اب اس ذات رب العزت میں فانی ہو چکا ہے، اب اس کا خود کا کوئی ارادہ باقی نہیں رہا ہے۔ لہٰذا یہ وہ سارا پروسیس ہے کہ جو انسان معرفت کے ذریعے سے محبت اور محبت کے ذریعے سے اطاعت اور پھر اس اطاعت کے کمال یعنی عبودیت کے مرتبے پر پہنچتا ہے جو مقام خلافت الہیہ ہے، تو اس نتیجے میں اس انسان کو مقام کن کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھتا ہے تو اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اب اگر یہ بولتا ہے تو اللہ کی زبان سے بولتا ہے، اگر یہ اشیاء کو لمس کرتا ہے تو یہ در واقع اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق لمس کرتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کو اس رب الدار کے منزل پر اور مرتبے پر فائز ہونا ہے، اور یہ رفتہ رفتہ انسان اس مرتبے کو طے کر سکتا ہے، اور اس کے بنیاد جو ہے وہ معرفت ہے۔ اگر انسان کے معرفت کے زینے کمزور ہیں تو انسان کبھی ان زینوں کو طے نہیں کر سکتا۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ در اعتقادات معصیت نہ کن، یعنی اگر انسان اعتقادات میں گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو وہ کبھی صعود نہیں کر سکتا، کبھی بلندیاں طے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ در واقع وہ زینہ ہی اس کا خراب ہے، جس زینے کے ذریعے سے اس کے وجود کی گہرائی میں عشق کی چنگاری نے شعلہ ور ہونا تھا اور اس کے اعضاء و جوارح نے اللہ کی عبادت کرنا تھی، اللہ کی اطاعت کرنا تھی۔ جب اس کی بیس خراب ہوگی تو آگے سے سارا سسٹم جو ہے نا وہ کمال تک پہنچنے کا انسان کا ناقص ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا، اور انسان اس مقام عبودیت اور مقام خلافت الہیہ پر فائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ انسان جو مقام عند اللہ پر پہنچتا ہے وہ ایسے مقام پر پہنچتا ہے جسے خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ ملیک مقتدر کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، ایک ایسے بلند مقام پر جو عبودیت کے کمال اور انتہائی سٹیج ہے جہاں تک اس انسان کو پہنچنا ہے۔ وہ مقام در واقع وہی انا للہ و انا الیہ راجعون کا سرکل کمپلیٹ کرتا ہے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یا انا الی ربک الرجع، انسان اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے، جو مقام عبودیت ہے۔ وان الی ربک المنتہی، انسان کی انتہا وہی حضرت حق متعال کی بارگاہ تک انسان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کو اس قطرے سے اوقیانوس میں تبدیل کرنے کے لیے معرفت کا زینہ طے کرنا ہے۔ جب معرفت کا زینہ طے کرے گا تو اس انسان کے وجود میں وہ محبت کی چنگاری اور روز بروز شعلہ ور ہوتی جائے گی، اور انسان در حقیقت اس مقام عبودیت کے بلند مرتبے پر فائز ہوگا جو مقام خلافت الہیہ ہے اور مقام کن ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا؟ اچھا، بس اس انسان کو در واقع اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے وجود کو بیدار کرنا ہے، اپنی حقیقت کو بیدار کرنا ہے، اور جب انسان اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ انسان خطا نہیں کرتا۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان معرفت کے زینے طے کرنے میں خطا کا شکار ہو جاتا ہے، تو اسے پھر جھنجھوڑا جاتا ہے، اسے متوجہ کروایا جاتا ہے، اسے آگاہ کروایا جاتا ہے کہ ایھا الانسان یہ خطا کا راستہ ہے، اور جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو لوٹ آتا ہے۔ میں ایک مثال یہاں آپ کی خدمت میں دیتا چلوں۔ وہ ایک نوجوان شخص کی مثال ہے کہ وہ بیابان سے جا کر یہ جو تنکے، یہ جو جھاڑیاں ہیں ان کو اکٹھا کرتا ہے، وہاں سے جمع کرتا ہے، غریب مسکین ہے،
بیابان سے جھاڑیوں کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ شہر میں آ کر اس کو فروخت کرے اور اس سے پیسہ کمائے اور اس سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرے۔ مرحوم ملا احمد نراقی نے اس واقعے کو تحریر کیا ہے کہ یہ جوان اس طرح سے کرتا ہے، ایک روز جب بازار میں جاتا ہے تو بادشاہ کی بیٹی کا پروٹوکول لگا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سب سائیڈ پر ہو جائیں، بادشاہ کی بیٹی آ رہی ہے، اور یہ متوجہ ہوتا ہے، اچانک ہوا کا ایک جھرونکا چلتا ہے، اس کے چہرے سے نقاب اٹھتا ہے اور یہ عاشق ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھیکاری ہے، جھاڑیاں بیچنے والا ہے، یقینی بات ہے بادشاہ کی بیٹی سے وصلت نہیں ہو سکتی ہے، شادی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن عشق ہو گیا ہے اور عشق کا کوئی اب علاج نہیں ہے، گھر میں پڑ چلا جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے۔ اسے اس عشق کی بیماری کا جو علاج ہے وہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے اب ایسے مرحلے میں ہے، نہ کسی کو بتا سکتا ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹی کا عاشق ہو گیا ہوں وگرنہ قتل کر دیا جاؤں گا، اور نہ ہی اسے اپنے اندر دبا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ کوئی عابد اسے مشورہ دیتا ہے کہ اگر تم بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو نماز کو اول وقت میں ادا کرو۔ وہی مرحوم آیت اللہ بہجت اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں، مرحوم آغا قاضی سے، کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز اول وقت میں پڑھو، اگر آخرت چاہتے ہو تو نماز اول وقت میں پڑھو، اور اگر تم کسی مقام پر نہیں پہنچتے تو مجھ پر لعنت کرنا۔ یہی اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو اول وقت میں، تمہاری بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے گی۔ یہ عبادت کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس عبادت کے نتیجے میں مستجاب الدعا ہو جاتا ہے، جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ اب اسی عمل کے دوران وہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ اب جب علاج نہیں کر سکتا تو بادشاہ تک خبر پہنچائی جاتی ہے کہ ایک نوجوان عابد ہے، اگر وہ دعا کر دے تو بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ بادشاہ اس کو بلاتا ہے، یہ نوجوان اس بیٹی کے سر پر دعا کرتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اب بادشاہ کہتا ہے ایک عابد ہے، ایک نیک ہے، مجھے اس سے اچھا داماد کہاں ملے گا؟ اس کو کہتا ہے کہ کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا ہاں شادی کریں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ اسے تیار کیا جاتا ہے، شہزادہ بنایا جاتا ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، تو یہ اپنی اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ مجھے در واقع اس بیٹی سے، اس شہزادی سے جو عشق ہوا تھا، میری حقیقت تو ایک غریب انسان کی تھی، اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ تم نماز اول وقت میں پڑھو گے تو شادی ہو جائے گی، آج میری شادی ہو گئی ہے۔ اب پشیمان ہوتا ہے، اب اس شہزادی کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کر کہتا ہے دیکھو میں نے یہ جو نمازیں پڑھی ہیں جن کے نتیجے میں تمہیں میں نے شفا دی ہے، یہ در حقیقت تمہاری محبت کی خاطر میں نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن آج جب تم مجھے مل گئی ہو تو میں متوجہ ہوا ہوں کہ میرا حقیقی معشوق تو وہ ذات الہی ہے، میں تو غلط راستے پہ چل رہا تھا، لہٰذا میں تم سے اجازت چاہتا ہوں کہ تم مجھے اجازت دو، میں تمہیں طلاق کے صیغے جاری کروں اور واپس پلٹوں اس بارگاہ میں کہ جس کی خاطر مجھے تم ملی تھی، اصل تو میرا معشوق وہ ہے۔ لہٰذا وہاں سے واپس پلٹتا ہے، دوبارہ اسی بیابانوں کا رخ کرتا ہے اور دوبارہ وہی لکڑیاں جمع کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ یہ انسان جیسے جیسے معرفت کے زینے طے کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے یہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ انسان اپنے حقیقی معشوق کا جب جمال کا دیدار کرتا ہے تو پھر انسان باقی تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ ختم ہو گیا نا؟ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں خداوند متعال ہمیں ان معارف اہل بیت علیہ الصلاۃ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔